کیا یا بغض اور عداوت کا معاملہ کیا؟ جب آپ کا سر انور کٹ کر یزید کے آگے رکھا گیا، وہ بدبخت اور لعین چھری لے کر آپ کے چہرے مبارک پہ مار رہا تھا اور فخر کے ساتھ شعر پڑھ رہا تھا کہ آج بدر میں جو ہمارے بڑے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہی فعل ابن زیاد نے کیا، اس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، کوفہ میں یہ فعل ابن زیاد نے کیا۔ اور پھر یزید کی طرف جب پورا قافلہ سروں کو نیزوں پر چڑھا کر دمشق بھیجا تو یہی فعل یزید نے اپنے دربار میں کیا۔ اور آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، اور ہم اس کو نفس انسانی کے قتل کے شرعی حکم میں توڑنے لگے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادے تھے، ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے پہلے، اور جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے، اور جو ان کے باپ سے علی سے محبت کرے، اور جو ان کی ماں سے فاطمہ سے محبت کرے، وہ قیامت کا دن جس درجے میں میں ہوں گا وہ میرے خادموں کی طرح میرے درجے میں چلایا جائے گا جنت میں۔ جیسے خادم مالکوں کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرتے ہیں تو اسے میرا خادم بنا دیا جائے گا، اور جنت میں میرے گھر میں میرے خدام اور نوکروں کی طرح میرے درجہ میں رہے گا۔ اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، طبرانی نے، سب نے حدیث حسن ہے روایت کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، یہ حدیث ہے، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ ایک سٹیپ اور آگے بڑھا، عرض کیا باری تعالیٰ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، یعنی ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے، نسائی نے، سید ابن حبان، ابن ابی شیبہ ہر ایک نے روایت کی۔ اب میں نے جو ذکر کیا تھا پہلے گفتگو میں وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر امام حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر آ گئے، دونوں کھیل رہے تھے۔ اب صاحب ظاہر ہے جو مجلس میں مسجد میں بیٹھے تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے، انہوں نے ان کو اتارنا چاہا، روکنا چاہا کہ نہ چڑھیں، آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے سجدے کے دوران اشارہ کر دیا، نہ روکو حسن اور حسین، میری پشت سے نہ ہٹاؤ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی گود مبارک میں لے لی اور گود میں لے کر فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حاضرین محترم، اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دو چیزوں کا جوڑ دیکھیں، پہلے تو منع کر دیا کہ میری حالت سجدہ میں میری پشت سے نہ اتارو، اور نماز سے فارغ ہو کر انہیں گود میں لیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے، یعنی ان کے اتنے سے باریک لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھیں، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ رسول تو قدم قدم پر یہ خیال کرتے کہ میرے حسین کا دل نہ ٹوٹے، میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ اتارا جائے۔ آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں گھر سے باہر کندھوں پہ اٹھا کے جب حسن اور حسین کو نکل آتے، آپ میں سے کوئی کرتا ہے یہ کام؟ ہمارے بھی پوتے پوتیاں ہیں، نوازے نوازیاں ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، ہم بھی کرتے ہیں پبلکلی، اپنے پوتے پوتی نوازے نواسی کو کندھوں پر اٹھا کر باہر گلی کوچے میں نکل آئے۔ ہم پبلک اپیئرنس میں ہم کئی چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔
آقا علیہ السلام کا رتبہ درجہ تو کائنات میں سب سے بلند ہے. ان کو خیال نہیں آتا ہوگا جو خیال ہم سوچتے ہیں، مگر نہیں، پبلکلی جو ان کو کندھے پر اٹھا کے باہر آتے اور مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے اور صحابہ کرام دیکھتے اور پھر کہتے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرے. آپ تو آج اس سے میسج کیا دینا چاہتے تھے؟ کوئی تو میسج تھا نا جو امت کو دے رہے تھے. وہ ایسی محبت نہیں تھی جو محض ایک دادا کو پوتے پوتیوں سے یا نانا کو نوازتے نوازیوں سے ہوتی ہے، اور وہ ایک فطری محبت ہے، اس کا اظہار نہیں تھا. یہ اس سے بہت بلند ایک محبت تھی جس کی شرعی حیثیت تھی، جس کی حیثیت ایمان کے درجے میں تھی. وہ پوری امت کو میسج دینا چاہتے تھے ان سے محبت کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ میرے نواسے نواسیاں ہیں، یہ تو ان سے محبت کرنے سے مجھے میری جان کو راحت پہنچے گی، مگر یاد رکھ لو ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے. اور دیکھو میری محبت ان کے ساتھ ایسی ہے کہ میں کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں نکل آیا اور میں حالت سجدہ میں بھی انہیں اپنی پشت سے اترنے نہیں دیتا. اس لیے صحابہ کو کہا جو ان مجھ سے محبت کرتا وہ ان سے محبت کرے، یعنی ان کے لطیف لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال کرے کہ کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے. رشتہ تو یہ ہے، اس کی روشنی میں تعین کیا جائے گا. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آقا اسلام نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو خطاب کر کے فرمایا من احبہما احببتہ، دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ کر کے جو ان دونوں سے محبت کرے احببتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور پھر اللہ جس سے محبت کرے گا اسے جنات نعیم میں داخل کر دے گا. پھر فرمایا ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے، اور بغا علیہما، یا جو ان پر زیادتی کرے، ان پر تلوار اٹھائے، ان پر ہاتھ اٹھائے، انہیں اذیت دے، ان پر زیادتی کرے. دیکھیے دو لفظ جوڑے، من ابغضہما اور بغا علیہما، جو ان سے بغض رکھے یا ان پر کوئی زیادتی کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے. تو بتائیے جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا وہ بغض اور بغاوت سے ہٹ کر ہے. وہ امام حسین پر بغاوت نہیں کی گئی، وہ محبت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، وہ اطرت رسول اور حرمت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، عزت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، آقا علیہ السلام کی جان کی جو راحت ہے جان ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عزت و حرمت پہ حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی روح پاک کو نہیں تڑپایا گیا، سیدہ کائنات کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، امام حسن اور مولا علی المرتضیٰ کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، ایمان کو نہیں تڑپایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا. اللہ پاک کے لیے آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو ان سے بغض رکھے، ان پر زیادتی کرے، ابغض تو ہوں، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں. جس سے رسول کا بغض ثابت ہو جائے اس کے ایمان کے امکانات اور اس کی توبہ کے احتمالات سوچتے ہیں آپ، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور فقہی وہ شگافیاں نکالتے ہیں. جو رسول سے بغض رکھتا ہے اور رسول اس کے خلاف، رسول نے اپنا اظہار کر دیا ناپسندیدگی اور نفرت کا. ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور فرمایا جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم ولہ عذاب المقیم، اور پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو عذاب جہنم دیتا ہے اور ہمیشہ دائمی عذاب میں داخل کر دیتا ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دوسرا شبہ لیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو تیسرا اور چوتھا سبجیکٹ ہے اس کو بھی ملا کے یعنی جوائنٹلی ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ہم مختصر وقت میں مضمون کو ختم کر سکیں. یہ خیال کرنا کہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور ان میں کمی بیشی ہے یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض ایسی تفصیلی جزئیات ہیں جو بھائی لوگ اور ذاکر لوگ بیان کرتے ہیں جن کی سند
نہیں اور جن کی صحت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ میٹر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل واقعہ کربلا اور اس کی بہت ساری اہم ثابت شدہ تفصیلات کا بھی اسی ایک بات کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا جائے، یہ بات نہیں. یہ واقعہ کربلا اور یہ ظلم و زیادتی ان امور میں سے ہے جن کی نشاندہی حضور علیہ السلام نے خود فرما دی تھی اور احادیث صحیحہ میں موجود. یعنی ابتدا کے لیے میں اگر یہ عرض کروں صحیح بخاری کو لے لیں. صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 6649 6649. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا، ہلاکت امتی علی یدی خلمت من قریش. قریش کے کئی نوعمر لونڈوں کے ہاتھوں سے میری امت ہلاک ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہے. اب اس کا اشارہ اولاً اسی واقعہ کربلا کی طرف ہے. دوسرے الفاظ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3410 3410 میں فرمایا، ہلاک امتی علی یدی خلمت من قریش. مروان کے پاس بیٹھے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو مروان نے کہا، اللہ ان پر لعنت کرے، قریش میں ایسے نوجوان لوٹے بھی ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان. مروان اگر تو چاہے تو میں ان میں سے ایک ایک کا نام اور ان کے باپ دادا کے نام بھی بتا سکتا ہوں. آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا. یہ حدیث تو میں نے دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی دی. اب اس کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا، خلمت من قریش، فرمایا اس غلما یعنی وہ جو نو عمر اباش لونڈے جو قریش میں سے جن کا ذکر کیا، ان اول الغیرما کان فی سنۃ 60 وهو یزید بن معاویہ. وہ پہلا نوجوان لونڈا جس کے ہاتھوں آقا علیہ السلام کی امت ہلاک ہوئی، پوری امت ہلاک ہوئی. آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر سیدنا امام حسین کو ساری امت قرار دے دیا کہ میرا حسین پوری امت کی مانے. سبت من الاسباط. تو امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص یزید ہے جس کا اشارہ حضور علیہ السلام نے کیا. اب میں آپ کو امام حدیث کی بات کرنا ہوں، فتح الباری جلد 13 صفحہ 10. پھر اسی طرح امام اسقلانی کے علاوہ امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کیا، وَأَوَّلُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُ. سب سے پہلا شخص یزید ہے جس کا صحیح بخاری کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا. یہی بات امام قسطلانی نے کہا اور کہا وَأَوَّلُهُمْ يَزِيدُ کہ سب سے پہلا شخص وہ یزید ہے. عمدۃ القاری جلد 24 صفحہ 180 اور 181 اور امام قسطلانی کی ارشاد الساری جلد 10 صفحہ 171. یہ ائمہ ہیں. اب بعض لوگوں نے جیسے یہ گمان کیا کہ یزید ذمہ دار تھا بھی یا نہیں. افسوس، بدقسمتی کی انتہا ہے. بھائی یزید کا تو نام لے کر تاجدار کائنات نے بیان کر دیا یہ ذمہ دار ہے. آج آپ اس کی برات دینے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو رد کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین راوی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی. میری ہجرت کے 60 سال کے بعد جب 60واں سال ہوگا تو میرا شہزادہ حسین ابن علی شہید کیا جائے گا. امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی. اب اس کے لیے
آگے آ جائیے. آقا علیہ السلام نے جیسے حدیثیں میں نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کو عرض کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا. فضل بنت حارث روایت کرتی ہیں. امام احمد میں تاریخ کی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا. امام احمد بن حنبل نے مسند میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے صحیح روایت کی. امام ابن ماجہ نے روایت کی سنن میں, امام حاکم نے, امام بہقی نے, امام طبرانی نے, اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخ ہے, بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی آ کر, اور یہ سرخ مٹی ہے کربلا کی لا کے دی ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا. اور پھر 60 ہجری کی شہادت کی خبر دی. پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ام فضل سے مروی ہے یہ حدیث, حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, حضرت زینب بنت جحش سے مروی ہے, ام فضل بنت حارث سے, ابو امامہ سے, انس بن حارث اور دیگر صحابہ سے کثرت کے ساتھ ہماری کتب حدیث میں یہ حدیثیں آئیں. تو پہلی بات تو سمجھانا یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور اس کی بنیادی چیزیں کتب حدیث میں ثابت ہیں, اور یہ ان مبشرات میں سے ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے مستقبل کی غیبی خبریں دے دی تھی. یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. آپ کی شہادت کا سن بھی بتا دیا تھا, آقا علیہ السلام کی شہادت کی جگہ میدان کربلا بھی بتا دیا تھا, وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھا دی تھی بلکہ دے دی تھی, اور آگے اس سے بڑھ کر آپ کو شہید کرنے کا جو ذمہ دار بدبخت یزید لعین ہے اس کا نام بھی بتا دیا تھا. چھوڑ دیے کتب حدیث کو, کتب تاریخ کو چھوڑیں, روایات کو چھوڑیے, میں ڈائریکٹ کتب حدیث پر آ رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ بن الجراح, وہ راوی ہیں حدیث کے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط. میں اب حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید. یہ میں حدیث نبوی کے الفاظ پڑھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا معاملہ قسط کے ساتھ چل رہا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا بنو امیہ میں سے جو اس کو پامال کر دے گا, منہدم کر دے گا, اور اس کا نام یزید ہوگا. یزید سے ہمدردی رکھنے والے, مخفی ہمدردی رکھنے والے, اس کا درد رکھنے والے, اس کے ایمان کی فکر کرنے والے, توبہ کے ذریعے سے جہنم سے بچانے والے. کاش آقا علیہ السلام کی محبت اور راحت جان کا فکر کر لیں, غور سے اس حدیث نبوی کو پڑھیں اور سنیں, رجوع کریں اور توبہ کریں. اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا.